آپ سب پر سلام تھی، میں یاسر رشید ہوں اور آپ میرا ویلاگ دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، آج پاکستان تحریک انصاف کے بانی عمران خان نے اڈیالہ جیل کے اندر میڈیا سے گفتگو کی ہے، جس میں کچھ لایا ملون بیان کیا ہے۔ عمران خان نے کہا ہے کہ الیمین گنڈاپور، عمر ایوب اور شبلی فراز کے علاوہ کسی کو بھی اسٹیبلشمنٹ سے بات کا اختیار میں نے نہیں دیا۔ مجھے پارٹی رہنماؤں سے صرف 30 منٹ ملاقات کی اجازت ملتی ہے۔ چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا نام جو ہے اس پہ مشاورت کر کے میں بتاؤں گا۔ اور علی امین گنڈاپور کے اسلام آباد پر قبضے کا بیان درست ہے۔ مجھے پتا تھا کہ وزیر اعلیٰ کے پی کے ساتھ تصاویر بنا کر بھی صوبے کا حق ادا نہیں کیا جائے گا۔ ایک جہاں پر انہوں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے یہ بیان دیا ہے، وہاں پر کچھ بیانات اور بھی منظر عام پہ آئے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ان کی جو ملاقات ہوئی ہے، آج وکلاء کے ساتھ ملاقات کا دن تھا، اور وکلاء کے ساتھ ملاقات میں کچھ حکمت عملی ہے جو پارٹی رہنماؤں تک پہنچائی گئی ہے، جس میں کسانوں کے ساتھ کیا جانے والا احتجاج، اس کی حکمت عملی، جس میں مذاکرات کے حوالے سے حکمت عملی، جس میں جو قائمہ کمیٹیز ہیں اس کے سربراہوں کے ناموں کے حوالے سے حکمت عملی، جس میں آنے والے دنوں میں پارٹی پالیسی کے حوالے سے بیان کون دے سکتا ہے، کون نہیں دے گا، اور کس کے بیانات کے اوپر زیادہ توجہ نہ دی جائے، وہ حکمت عملی، پھر کن کن شخصیات کو واپس پارٹی میں لیا جائے گا، اس کے حوالے سے حکمت عملی جو ہے وہ آج طے کی گئی ہے۔ یہ اچنبے کی بات ہے کہ وکلاء کے ساتھ ملاقات کے اندر قانونی معاملات کے اوپر یا اپنے کیسز کو لے کے کم ڈسکس ہوتا ہے۔ شاید کیسز کی اتنی فکر نہیں ہے، کیسز کو لے کے کم ڈسکس ہوتا ہے، پارٹی پالیسی پہ زیادہ ہوتا ہے۔ دوسری طرف عدلیہ کا منظرنامہ یہ ہے کہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ وہ آج ایک سماعت سننے آئے، تو انہوں نے کہا یہ کیس سننے کے لیے میں بیٹھا ہوں، لیکن میری طبیعت خراب تھی، میں چھٹی کرنا چاہتا تھا، لیکن آج یہاں پہ بیٹھا ہوں۔ نیب پروسیکیوٹر آئندہ سماعت پہ پیش نہ ہوئے تو ریکارڈ دیکھ کے ہم فیصلہ کر لیں گے۔ تفتیشی آفیسر جو ہے وہ آئندہ سماعت پہ لازمی پیش ہو۔ اور عامر فاروق صاحب نے یہ باقاعدہ طور پہ کہا کہ میں بیماری کی حالت میں آج جو کیس سننے آیا ہوں تو یہ صرف اس لیے آیا ہوں کہ یہ تاثر نہ جائے کہ ہم یہاں پہ کوئی دلچسپی نہیں ظاہر کر رہے۔ تو انہوں نے یہ بتایا کہ دلچسپی کا اظہار ہی ہے کہ خرابی حالت کے اندر بھی میں یہاں پر کیس سننے کے لیے موجود ہوں۔ وہاں سے اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے یہ اشارے ملتے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے وہ کیسز کو روزانہ کی بنیاد پر سننے کو ترجیح دینا چاہتی ہے۔ دوسری طرف جسٹس بابر ستار صاحب کے پاس آڈیو کیس لگا ہوا تھا، تو آڈیو کیس نہ سننے اور دوسری عدالت منتقل کرنے کی ایف آئی اے، پیمرا اور پی ٹی اے کی متفرق درخواستیں تھیں ان کے پاس جمع، تو انہوں نے 5 لاکھ روپے جرمانے کے ساتھ وہ درخواستیں خارج کی ہیں، جبکہ انٹیلیجنس بیورو کی متفرق درخواست کی منظوری دینے والے افسر کو بھی ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا۔ جو ان کی طرف سے درخواست دی گئی تھی اس کی جو منظوری دی گئی اسلام آباد ہائی کورٹ کے رجسٹرار آفس کی طرف سے، تو وہ جس آفیسر نے اس کی منظوری دی انہوں نے اس کو بھی بلا لیا کہ تم نے منظوری کس بنیاد کے اوپر دے دی، اور پھر انہوں نے یہ بات کی کہ اعتراضات جو آپ نے لگائے ہیں اسی طریقے کے اگر اعتراضات لگتے رہیں تو یہاں پہ تو کوئی کیس نہیں سنا جا سکتا۔ آپ کے کیسز جو موجود ہیں یہاں پر وہ یہیں پہ سنے جائیں گے، اس کی سماعتیں یہیں پہ ہوں گی، اس کے فیصلے بھی یہیں پہ ہوں گے۔ میں کل بھی یہ بات کر چکا ہوں کہ جسٹس بابر ستار صاحب کے متعلق جو سوشل میڈیا کے اوپر ایک منظم مہم جاری تھی، اس منظم مہم کو لے کے وہ جواب دینا چاہتے ہیں، اور یہ آج کی سماعت اس کا پہلا جواب منظر عام پہ آ چکا ہے۔ دوسری طرف ڈپٹی وزیر اعظم کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ سینیٹر عرفان صدیقی صاحب کہتے ہیں کہ ڈپٹی وزیر اعظم لگانا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اگر تاریخ کے اوراق میں دیکھیں تو نصرت بھٹو اور ذوالفقار علی بھٹو کچھ دنوں کے لیے ڈیپٹی وزیر اعظم رہے، لیکن باقاعدہ طور پہ اگر کسی کو ڈیپٹی وزیر اعظم کہا جائے تو وہ چودھری پرویز الہی صاحب کو کہا جاتا ہے، لیکن وہ تاریخی اعتبار سے تیسرے ڈیپٹی وزیر اعظم تھے، لیکن انہیں اس لیے پہلا کہا جاتا ہے کہ ان کی مدت تھوڑی سی زیادہ تھی۔ وہ جب ڈیپٹی وزیر اعظم رہے تو وہ 2 پارٹیز کے درمیان معاہدے کے اشتراک کی صورت میں تھے۔ اب یہاں پہ صورتحال یہ ہے کہ یہاں پہ اگر اسحاق ڈار صاحب کو بنایا گیا ہے ڈیپٹی وزیر اعظم تو ایک ہی جماعت میں سے بنایا گیا۔ اب بہت سارے لوگ یہ تاثر دے رہے ہیں کہ یہ ریٹیلیشن کی پالیسی پہ جانا چاہتے ہیں، یہ اس کی سیاست پہ جانا چاہتے ہیں، تو اس کی سیاست پہ جائیں گے تو حکومت کہاں سے بچائیں گے؟ اور یہ عجیب سی بات لگتی ہے کہ اب حکومت حاصل کر کے مزاحمت کی سیاست کے اوپر جانا چاہتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے، اس کے اوپر کوئی بات نہیں کر رہا کہ اگر یہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے جانے سے پہلے اس سمری کے اوپر دستخط کیے تھے، اس نوٹیفیکیشن کے اوپر دستخط کیے تھے، تو پہلے اس کا اجرا کیوں نہ ہوا؟ اور اگر پہلے اس پہ دستخط نہیں تھے تو کیا ٹیلی فونک، کیونکہ وہ تو سعودی عرب میں بیٹھے ہیں، ٹیلی فونک طور پہ ہوا، لیکن اس کا امپیکٹ کیا پڑ رہا ہے ملک میں کلی طور پہ؟ یہ تحصیل کونسلز کے انتخابات ہوئے ہیں خیبر پختونخوا کے اندر، ایک تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹ ہیں لوئر دیر سے، 20,503 ووٹ لے کے وہ جیتے ہیں۔ دوسری طرف تحصیل دروش چترال ہے، وہاں پہ بھی پاکستان تحریک انصاف کے سید فرید جان ایڈوکیٹ تھے جنہوں نے 10,902، جبکہ ان کے مخالف شوکت الملک جو تھے انہوں نے 8,312 ووٹ حاصل کیے۔ تو یہ
تحصیل کاٹلنگ مردان میں پی ٹی آئی جو فاتح قرار پائی ہے، یہ فرید حسین جان جو تھے، یہ 5 جماعتوں کے مشترکہ امیدوار کے مقابلے میں کھڑے تھے اور 2021 میں یہ سیٹ پاکستان تحریک انصاف ہاری ہوئی تھی۔ پھر اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کے محمد ریاض جو ہیں وہ 23,573 ووٹ لے کر کامیاب ہوئے اور ایک تحصیل کے چیئرمین لگ گئے، جبکہ پیپلز پارٹی کے حیدر علی خان جو ہیں وہ 20,535 ووٹ حاصل کر سکے۔ تو یہ جو ملکی پالیٹکس کی ڈائنامک ہے اس میں یہ چیزیں رکھ کے دیکھیے تو آپ کو معلوم پڑے گا کہ کیوں انہیں لگتا ہے حکومت کو کہ ہمیں ریٹیلیشن کی پالیسی پہ جانا چاہیے۔ بات یہاں پر یہ ہے کہ کیا فون کال کے ذریعے انہوں نے حکم نامہ جاری کیا سعودی عرب میں بیٹھے ہوئے؟ اگر دستخط پہلے سے ان کے موجود تھے تو ان کی واپسی کے اوپر بھی اس کا اعلان کیا جا سکتا تھا۔ ان کی غیر موجودگی میں یہ اعلان کیوں ہوا ہے؟ اس نقطے کے اوپر کوئی کیوں نہیں جاتا؟ پارٹی کے اندر اس وقت رفٹ موجود ہے اور ان کی غیر موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کیا گیا۔ کہا یہ جاتا ہے، بہت سارے سیاسی ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ دستخط کر کے پہلے یہ رکھ لیا گیا تھا، بہت بار سمجھانے کی کوشش کی گئی کہ نہ کیا جائے۔ اگر کسی اور پارٹی سے کیا جاتا ہے تو تب قابل قبول بھی ہوگا، اگر اپنی ہی پارٹی سے کیا جائے گا تو آپ اپنے پرائم منسٹر کو زیرو کریں گے، لیکن اس کے اوپر کسی نے رضامندی کا اظہار نہ کیا۔ تو پھر ایک ایسے وقت میں کہ جب میاں صاحب باہر ہیں اور میاں صاحب کی غیر موجودگی میں ہی یہ فیصلہ لیا جاتا ہے اور خبریں جو ہیں وہ مین سٹریم میڈیا کے اوپر بریک کی جاتی ہیں، ابتدائی طور پہ سب ورطۂ حیرت میں ہوتے ہیں، لیکن کوئی اس معاملے پہ بات نہیں کر رہا کہ یہ وزیر اعظم کی غیر موجودگی میں ہوا ہے۔ وزیر اعظم یہاں پر موجود نہیں تھے، اور اگر غیر موجودگی میں ہوا ہے اور اگر ابھی سے حکم نامہ اس کا جاری ہوا ہے، پہلے کوئی پلان نہیں تھا یا اس سے پہلے کوئی دستخط نہیں تھے، تو کیا بذریعہ کوریئر یہ ارسال کیا گیا دستخط کر کے؟ دوسری بات یہ کہ کیا ٹیلی فون کال کے اوپر یہ حکم نامہ جاری کیا گیا؟ تیسری بات یہ کہ پہلے اگر تھا تو اس کو ابہام میں کیوں رکھا گیا؟ یا تو پہلے ہی اناؤنسمنٹ ہوتی یا آنے کے بعد ہوتی؟ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ دغا تو ہوا ہے، اور پیپلز پارٹی اس طریقے سے ریٹیلیٹ نہیں کر سکتی کیونکہ اخلاقی طور پہ ان کے پاس جواز نہیں بنتا کہ وزیر اعظم کی غیر موجودگی میں چیئرمین سینٹ جو ہیں وہ ایکٹنگ پرائم منسٹر ہوتے ہیں، تو وہ کیا جواز پیش کریں؟ وہ کہیں گے ہم تو پہلے کہہ چکے ہیں، اور یہ جواباً یہ بھی کہیں گے کہ آپ تو کہہ چکے ہیں کہ آپ کابینہ کا حصہ نہیں بننا چاہتے، اور ابھی وہ باتیں یہی کرتے ہیں۔ لیکن اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی اعتماد میں نہیں لیا گیا، یہ ذرائع بتاتے ہیں اعتماد میں نہیں لیا گیا، تو ان کے اندر کھلبلی ہے کہ یہ ایک کی پوسٹ ہے جس کا آپ نے ولی عہد مقرر کیا، کیونکہ یہ ولی عہد ہی ہوتا ہے ایک قسم کا کہ بادشاہ کی غیر موجودگی میں ولی عہد جو ہے وہ سارے معاملات کو دیکھے۔ تو آپ نے جو مقرر کیا تو کم و بیش ہمارے ساتھ کوئی بات چیت کر کے ہمیں اعتماد میں لے لیا جاتا، تو اعتماد میں نہ لیا جانا یہ ان کے لیے بہت بڑی پریشانی کا باعث بنا ہوا ہے کہ اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون اندر ہی اندر سوچ کیا رہی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ سنی اتحاد کونسل کے جو سربراہ ہیں صاحبزادہ حامد رضا صاحب، انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر ہمارے مطالبات نہیں مانے جاتے تو ہمیں اسمبلیوں سے استعفے دے دینے چاہیے۔ اب یہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے ایک مشکل مرحلہ ہے، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کے بے شمار لوگ، بشمول وہ لوگ جن کی پہلے بھی یہ خواہش تھی اور ان کی خواہش کے اوپر عمل درآمد ہوا تھا، وہ یا تو پارٹی کو چھوڑ گئے یا اگر پارٹی میں ہیں بھی تو اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ ہم سے غلطی ہوئی تھی، ہمیں اسمبلیوں سے باہر نہیں نکلنا چاہیے تھا، کم از کم ہم اسمبلیوں میں رہتے تو ہم اتنا زیر عتاب نہ رہتے۔ اب صاحبزادہ حامد رضا کی طرف سے یہ جو مشورہ دیا جا رہا ہے کہ اگر اپنی پالیسی کو کامیاب بنانا ہے، اگر اپنی باتوں کو منوانا ہے تو پھر آپ کو استعفے دے کے اسمبلیوں سے باہر آنا پڑے گا، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اگلے کچھ مہینوں کے اندر ہم اسمبلیوں سے استعفیٰ دے بھی سکتے ہیں۔ اب یہ جو بات ہے اس کو پاکستان تحریک انصاف کس طریقے سے انڈورس کرے گی یا رد کرے گی، لیکن سبھی کے لیے کچھ نہ کچھ کشمکش والی کیفیت ہے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔